ہم اپنے بچوں کو کیا بنائیں؟ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، بزنس کرائیں، کمپیوٹر سکھائیں، ملک سے باہر بھیج دیں، وہاں جا کے وہ کوئی روزگار کمائے؟ یہ وہ سوال ہے جو تقریباً تمام والدین کے ذہن کے اندر آتا ہے، اور بچوں کے ذہن میں بھی آتا ہے، اور والدین خود بچوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں۔ آج کل یہ جو میں ویڈیوز بنا رہا ہوں، تو اب میں بہت ٹارگیٹڈ ویڈیوز بنا رہا ہوں، اس بنیاد پر کہ مجھ سے کیا سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ میرا ای میل باکس جو ہے وہ اس طرح کے سوالوں سے بھرا ہوتا ہے ہمیشہ۔ کچھ سوال جو ہیں وہ انفرادی نوعیت کے ہوتے ہیں، ان کا جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے تو 1 to 1 ایک میٹنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر ایک کا ڈیٹا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ مگر کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں، وہ کامن تھیمز ہوتے ہیں، اور آپ جنرلائزڈ جواب دے سکتے ہیں۔ تو آج اس ویڈیو کے اندر میں کوشش کروں گا کہ اس سوال میں جو میری عاجزانہ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر سکوں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا بنائیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام خواتین و حضرات، بہنوں بھائیوں سے جو کہ والدین ہیں، ان کے ذہن سے ایک بہت بڑی غلط فہمی اور ایک بہت بڑی کنفیوژن اور بہت بڑا ہمارے زاویہ نگاہ کا مسئلہ وہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ سے اور مجھ سے معاشرہ اور پھر ہمارا پیدا کرنے والا خدا یہ بالکل نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا، اور آپ نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا۔ آپ نے جب ہر طرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باتیں ہو رہی تھیں تو آپ نے اپنے بیٹے کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر کیوں نہیں لے کے گئے تھے آپ اپنے بیٹے کو؟ یہ وہ بنیادی سوال نہیں ہے جو ہم سے پوچھا جائے گا۔ مگر اس میری بات سے یہ مت سمجھیے گا کہ آپ یہ محنت، یہ اسٹریٹجی نہ کریں کہ آپ کا بیٹا اپنے کون سا پروفیشن کو اختیار کرے۔ لیکن پلیز آپ ذہن میں یاد رکھیے، روٹی کمانا، روزگار حاصل کرنا، یہ کسی بھی انسان کی زندگی کے پوری پکچر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ یہ ٹکڑا غیر اہم نہیں ہے، یہ بہت اہم نہیں ہے، مگر یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اور یہ سب سے بڑی غلط فہمی والدین کے ذہن میں ہوتی ہے کہ بھئی میرا بیٹا اگر مثال کے طور پر ڈاکٹر بن کے، اسپیشلسٹ بن کر، کسی جگہ پر اسسٹنٹ پروفیسر بن کے اس ٹریک میں چلا گیا تو میں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور میں بہت کامیاب ہو گیا۔ یہ بات خوشی کی ہے، یہ بات مبارکبادی کی ہے کہ آپ کا بیٹا بڑا انجینئر بن گیا، بیٹی جو ہے بڑی یونیورسٹی کی پروفیسر بن گئی، پی ایچ ڈی کر گئی۔ لیکن میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو جس حد تک ہم نے اپنے دماغ کے اندر گھسایا ہوا ہے، یہ بات اتنی اہم نہیں ہے۔ والدین کے ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ان تمام ٹریکس میں اپنے بچوں کو گائیڈ کرنا ہے، مگر ساتھ ساتھ جو چیزیں جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، جو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، جو ہمیں کرنا ہے، اور جو بچے کو واقعی نفع اور فائدہ دینے والی ہے، وہ بچے کے کردار کی تشکیل ہے۔ کردار ایک براڈر ٹرمز، ایک بہت ہی یعنی بڑے زاویے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ کردار سے مراد یہ ہے کہ ہمارا بچہ، میں اس کو بریک ڈاؤن کر رہا ہوں، وہ کردار کی یہ اسپیسیفک ڈیفینیشن نہیں ہے، مگر جب میں کردار کی بات کر رہا ہوں تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا بچہ ایک ایسا شخص ہو کہ جو صحیح اور غلط میں پہچان کر سکے۔ جب زندگی میں اس کے سامنے دو راہ آئے تو اس کے اندر اتنی زیادہ طاقت ہو، اپنی جسمانی، ذہنی، اپنی ایموشنل طاقت اور روحانی طاقت، کہ جتنا بھی زیادہ لالچ ہو غلط راستے پہ جانے کا، اور جتنا بھی مشکل ہو صحیح راستے پہ جانا، پھر بھی وہ صحیح راستے کو اختیار کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور غلط راستے سے بچ سکتا ہو۔ یہ وہ بنیادی تربیت ہے جو کہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ بچہ خود کفیل ہو، بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو، بچے کے اندر خود اعتمادی ہو، بچے کے اندر خود احتسابی ہو، بچے کے اندر خودی ہو، بچے کے اندر خود داری ہو، بچے کے اندر مشکل حالات کو برداشت کر کے اس کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت موجود ہو، بچے کے اندر خدا ترسی ہو، بچے کے اندر لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ ہو۔
بچے کے اندر ایک سادگی فخر کے ساتھ ہو، بچے کے اندر یہ خصوصیت موجود ہو کہ بچہ لارجر دین لائف دیکھ رہا ہو، زندگی سے بڑھ کر کچھ دیکھ رہا ہو. یہ وہ بنیادی پری فیس ہے جو کہ میں کیریئر بچہ کون سا اڈاپٹ کرے اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا تھا. اب پلیز میں جو بھی بات کروں اس کے بعد آپ کو اسی چھتری کے نیچے سے اس کو محسوس کرنا ہے کہ بنیادی طور پر میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کی ساری صلاحیتیں اور میں اپنی زندگی کی ساری خواہشیں اس بات پہ گزار دوں کہ میرا بچہ کمائی کرنے کا کون سا ذریعہ اختیار کرے گا. یہ بات اب میں ایکچولی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں بچوں کے کیریئر کے سلسلے میں یعنی کمائی کے کیریئر کے سلسلے میں، اور جب میں یہ بات کر رہا ہوں میں پھر دہرانا چاہتا ہوں، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ میں تکرار کر رہا ہوں اس بات کی، مگر یہ بات بہت اہم ہے بتانا کہ جب یہ میں بات کر رہا ہوں تو میں یہ سمجھ کے بات کر رہا ہوں کہ میرے تمام بہنوں اور بھائیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہمیں اس بچے کے لیے ابھی بہت کچھ اور کرنا ہے جو کہ کمائی کی سکل کے علاوہ ہے، لیکن جب ہم نے وہ کیا کمانے کی سکل کرے گا وہ کرے گا تو اس کے لیے کیا کرنا ہے. تو یہ ہے، تو ایک بہت بڑی پکچر ہے. اس پکچر کا جب یہ والا کونا پینٹ کرنا ہے تو وہ کیسے پینٹ کرنا ہے وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بات میں نے کی ہے کہ جیسے میں سمجھ رہا ہوں میں وہ آپ کو بتا سکوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ بات سمجھ لی ہوگی. اچھا، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں نا دو بہت ہی متضاد قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں. ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ بچوں کو ان کے خوابوں کو پورا کرنے دیا جائے، بچوں کو جو ان کا من کہتا ہے وہ کرنے کو کیا جائے، بچہ جو بننا چاہتا ہے اس کو بننے کی اجازت دی جائے، بچے کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ لگائی جائے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اور اس کے پیچھے بہت ساری لائف سٹوریز ہوتی ہیں، بہت ساری آپ کو وہ سکسیس سٹوریز نظر آتی ہیں. اچھا، ایک عجیب بات لیکن ہمارے مزاج کی ہے کہ ہمیں سکسیس سٹوریز ہمیشہ یاد رہتی ہیں، لیکن ہمیں جو فیلئر سٹوریز ہیں وہ یاد نہیں رہتی. تو پتہ نہیں جن لوگوں نے وہی کرنے کی کوشش کی جو ان کا من چاہتا تھا، تو اس کی سکسیس سٹوریز تو پتہ ہے کہ ایک آدمی تھا وہ کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، گھر والوں نے اس کو نکال دیا، وہ چلا گیا، وہ دھکے کھاتا رہا، پھر وہ بینچ پر سوتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے ایک چھوٹی سی دکان کھولی، پھر اس نے یہ کیا، اور آج پاکستان کا سب سے بڑا فلاں کمپنی کی فیکٹری اس کی ہے. تو اس طرح کی سٹوریز آپ کو ملتی ہیں، لیکن ہمیں وہ سٹوری نہیں ملتی کہ کون گھر سے باہر نکلا تھا، کتنے دھکے کھائے، اس کے بعد پھر کہاں ہوتا رہا، اور آج کل کسی کے گھر کے اندر وہ چھوٹی موٹی محنت مزدوری کر رہا ہے. ایسی بہت سی سٹوریز ہوں گی، لیکن بہرحال یہ ایک تھاٹ ہے کہ بھئی ہم بچوں کو ان کا، میں اس سب کا انالیسس کروں گا میں، کہ یہ بچوں کو ان کی مرضی سے جو ہے وہ کرنے دیا جائے. اور ایک ہوتا ہے کہ بھی والدین کو زیادہ بہتر پتہ ہے، والدین جو کہتے ہیں ان کو وہی کرنے ہیں، اگر والدین جو کہیں تو اس کو ماننا چاہیے، والدین ہمیشہ آپ کے فائدے میں کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں اپنے مطلق حالت میں یعنی ایبسولوٹ حالت کے اندر یہ دونوں کی دونوں باتیں اسی طریقے سے نہیں ایکسیپٹ کی جا سکتی. بچوں کو کیا بننا ہے اس کے لیے ہمیں بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے ایک انالیسز کرنا چاہیے بچے کے مزاج کا، بچے کی طبیعت کا، بچے کے رجحان کا، اس کی جو پاسبلٹیز اس کے پاس ہیں وہ، اس کی پسند ناپسند کا، اور اپنے حالات کا، اور پھر دنیا کے حالات کا کہ جس کے اندر زیادہ امکان ہوگا اس پروفیشن کو اچیو کرنے کا. اب میں بات کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو ریفر ضرور کروں گا. میں نے ایک دفعہ بات کی ہے جاپنیز ایک طریقے کا جس کو اکاگائی کہتے ہیں. اکاگائی اگر آپ لکھیں گے اکاگائی ڈاکٹر جاوید اقبال تو آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی. ویسے اکاگائی کے پر بہت سی اور ویڈیوز بھی مل جائیں گی. وہ ایک بہت زبردست فریم ورک ہے جو جاپانی کہتے ہیں کہ کسی شخص کو کون سا کام کرنا چاہیے. میں اس کو صرف یہاں ریفر کر رہا ہوں، اس کی تفصیل آپ کو نہیں بتاتا. میں آپ کو جو جنرل پرنسپل بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے بچے کو، اب میں آپ کو نا بتا رہا ہوں کہ کرنا کیا ہے. سب سے پہلے ہے کہ اپنے بچے کے اوپر پریشر ہٹا لیجئے پلیز. بچے کے اوپر ڈنڈا لے کے نہ پیچھے نہ پڑیے کہ تم نے تو ڈاکٹر ہی بننا ہے، تم نے تو انجینئر ہی بننا ہے، تم نے تو یہی کرنا ہے. بچے کے اوپر سے یہ پریشر ہٹا دیجئے. بچے کو اس کے قدرتی ماحول میں پھلنے پھولنے دیجئے. ایز اے مینٹور، ایک مربی کے طور پر آپ ضرور اس سے ڈسکس کریں، لیکن آپ یہ بھی بتائیں کہ بیٹا میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ میرے دادا جان کا کپڑوں کا کاروبار تھا تو میرا بھی کپڑوں کا کاروبار ہے، تو میرا یہ خواہش ہے کہ آپ، لیکن یہ کہ میں نہیں پڑھا تھا
تو میں ظاہر ہے جس طریقے سے میں کاروبار چلا رہا ہوں اس کے اندر وہ ماڈرن طریقے موجود نہیں ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ بھی کپڑے یہ کپڑوں کے بزنس کو ہی آپ آگے بڑھائیے. ہو سکتا ہے آپ کپڑوں کی فیکٹری لگا لیں, ہو سکتا ہے کپڑوں کے آپ آؤٹ لیٹس پورے پاکستان کے اندر کھول لیں, کیونکہ آپ مجھ سے بہتر طریقے سے کریں گے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر آپ بھی کچھ پڑھ کے اور سمجھ کے کپڑوں کا کاروبار کریں گے تو یہ بہتر رہے گا. اب دیکھیں یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں آپ بچے کے ساتھ, مگر بچے کے ساتھ اس کے پروفیشن کے سلسلے میں آپ جو بھی بات کریں وہ اس طریقے سے بات ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے ایڈلٹ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, جیسے ایڈلٹ نیگوشیٹ کرتے ہیں. اور جب ایک ایڈلٹ ایک بات کرتا ہے تو بعض اوقات ایسا ممکن ہے کہ وہ بات آپ کی بات سے بالکل مختلف ہو, تو اس کو ایک ایگو کا مسئلہ بنا کر یہ زبردستی بچوں کے اوپر ٹھوک دینا اور یہ ٹھونس دینا کہ تم یہی بنو گے, یہ کافی زیادہ غیر مناسب بات ہے. اور عموماً جب بچوں کو بہت پریشر کی حالت میں کسی خاص پروفیشن میں اپنی ایگو کے لیے دھکا دے دیا جاتا ہے تو میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ بچے بہت پریشان ہوتے ہیں. میں اس کا آپ کو ایک واقعات بتاتا ہوں. مجھے یہ بار بار بات کہنی پڑتی ہے اور مجھے اللہ جانتا ہے کہ میں کس نیت سے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک ادارے کا سربراہ رہا ہوں جس میں میڈیکل کالج کا, جس میں اسٹوڈنٹس آتے ہوتے اور یعنی ہر سال داخل ہوتے تھے. تو میری ایک ترتیب یہ تھی کہ میں اپنے سینئر دوستوں کے ساتھ ہر بچے کا انٹرویو کرتا تھا جب وہ آتے تھے, مختصر انٹرویو. اس میں ہفتہ 10 دن 15 دن لگ جاتے تھے کیونکہ 300 بچے داخل ہوتے تھے. اور میں اس کا ایک ڈیٹا بیس رکھ کے یہ پتا کرتا تھا کہ آپ یہ جو ڈاکٹر بن رہے ہیں یہ کیوں بن رہے ہیں. تو آپ حیران ہوں گے کہ 3 بیچز میرے پرنسپل ہوتے ہوئے داخل ہوئے. ان تینوں بیچز میں تقریباً 20% بچے ایسے تھے جن کا یہ خیال تھا کہ ان کے ابا امی نے ان کو زبردستی بھیجا تو وہ بنے ہیں, وہ کچھ اور بننا چاہتے تھے. اور یہ 20% بہت بڑی تعداد ہے, بہت سگنیفیکنٹ تعداد ہے. اسی طریقے سے اب باقی پروفیشنز میں آپ دیکھیں تو پھر کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان کی مرضی کے بغیر بنا دیا جائے. تو کسی کو اس کی مرضی کے بغیر زبردستی بنا دینا ایسا ہے جیسے آپ گلاب کے پھول کو یہ کہیں کہ بھائی چنبیلی کے پھول کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ تو بہت ہی زبردست ہوتی ہے, تو تم نہ چنبیلی کے پھول بننا. اور گلاب کے پھول کو کہا جائے کہ نہیں تمہیں چنبیلی کا پھول ہی بننا ہے. تو میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں اب جو مرضی کر لیں, گلاب کا پھول چنبیلی کا پھول نہیں بن سکتا, یہ بات تو طے ہے. لیکن اب خطرہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو زبردستی چنبیلی کا پھول بنانے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے کہ اب وہ بیچارہ گلاب کا پھول بھی نہ بن سکے, جو وہ بننے کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ نہ بن سکے. تو ایک تو پیرنٹس کے لیے میری گائیڈ لائن یہ ہے کہ آپ بچپن سے ہی بچوں کے دماغ کی پری کنڈیشننگ نہ کریں, بچپن سے ہی ان کے اندر ایک ایمانی کیفیت کے ساتھ پروفیشن کو نہ ٹھونسیں. بچوں کو قدرتی انداز میں تربیت حاصل کرنے دیں, ہر جگہ کا ٹیسٹ لینے دیں. ہاں البتہ آپ اپنی دانست میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے کو فزکس میں پی ایچ ڈی کر کے فزکس میں بہت بڑی کوئی ریسرچ کرنی چاہیے اور دنیا کے اندر دنیا کے فزکس کے متعلق مسائل کو حل کرنا چاہیے, تو آپ اپنے گھروں میں فزکس کے تذکرے کرنے شروع کر دیں. آپ کے گھر میں آئنسٹائن کے بارے میں بچپن سے بات, 2 سال کی عمر کے بچہ کو پتا ہو, ایک تھے انکل ان کا نام تھا آئنسٹائن, تو پتہ نہیں مجھے نہیں کیا پتا, میرے ابا نے ایک جگہ لکھا تھا E=mc², تو وہ آئنسٹائن تھے. تو اب آپ گھر کے اندر وہ ماحول کریٹ کر دیں جس کے اندر فزکس کے ساتھ اس کو ایک رغبت ہونی شروع ہو جائے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ کرکٹ کا بہت زبردست پلیئر بنے, تو آپ کے گھر کے اندر مرغوب طریقے سے وہ انوائرمنٹ ہو. والد صاحب بھی جو ہے وہ کرکٹ نیٹ پریکٹس کرتے ہوں, کرکٹ کھیلنے جاتے ہوں, بچے کو بھی آپ اس طرح سے کرکٹ کے اس میں رکھیں, پھر اس کو اکیڈمی جوائن کرنے دیں, اس کو اس انوائرمنٹ میں لے جائیں جس میں اس کا رجحان بن جائے, اگر آپ سمجھتے ہیں تو بچے کو تقریریں کر کے ایک پروفیشن پر لانے کی بجائے بچے کے ارد گرد اس انوائرمنٹ کو, جس انوائرمنٹ میں ایک خاص رجحان آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں, اس کو وہاں کریٹ کیجیے. اور اگر فرض کریں بچہ پھر بھی ریٹیلیٹ کرے تو پھر آپ اس بچے کی بات کو سنیں اور سمجھیں اور سمجھ کے اس کے مطابق پھر آپ موڈیفائی کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھائی جو ہمارا تعلیمی نظام ہے, اس تعلیمی نظام کے اندر تو ہمارے دوست سلمان آصف صدیق صاحب کہتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی اس بچے کو 3 گھنٹے کے ایک امتحان میں کامیاب کرانے کے لیے لگ جاتی ہے.
لیکن زندگی تو 3 گھنٹے کا امتحان نہیں ہے، زندگی تو پل پل ایک امتحان ہے۔ اور وہ لوگ جو پھر بلیورز ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ موت کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے جس میں ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ سے بات ہے۔ والدین کے لیے کیریئر کے سلسلے میں میری یہ ایڈوائس ہے، میرا ایڈوائس کیا کہنا چاہیے، میری گزارش ہے کہ ہم بچے کے اوپر ٹھونسے مت، اور جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے بچے کے رجحان کو بنانے کے لیے وہ انوائرمنٹ کریٹ کریں۔ یہ تو ہے والدین کے لیے ہدایت۔ اور بچوں کے لیے ہدایت یہ ہے کہ بچے سن سنا کے، کہانیوں میں پڑھ کے، فلموں ناولوں میں دیکھ کر جن سکسیس سٹوریز کو دیکھ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ سکسیس سٹوریز جرنلائزڈ ہوں، یہ ہر صورت میں ہی ایسا ہوتا ہو۔ تو آپ نے کسی فلم میں ایک آدمی کو دیکھا جو کہ یوں دھکے کھاتا تھا، اور اس کے بعد وہ سلم ڈاگ ملینئر فلم آپ نے دیکھ لی اور آپ نے یہ کہا کہ مطلب ہے میں بھی اسی طریقے سے کرنا شروع کر دوں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ بھی کیریئر کے سلسلے میں جب آپ کہتے ہیں جو میرا من آتا ہے میں کرتا ہوں، تو مہربانی کر کے اپنے من کو کسی کے تابع کریں، جس کے تابع کریں اس کو ہم مینٹور کہتے ہیں۔ پلیز آپ یاد رکھیے، 7 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو، 7 سال سے کم عمر کے بچوں کو، یہ بات بھی میں نے سلمان آصف صدیقی صاحب سے سیکھی ہے، 7 سال سے کم عمر کے بچوں کو ایک ساتھی چاہیے جو سیکھتے وقت اس کے ساتھ ہو، چاہے اس کے ابا ہوں، امی ہوں، کوئی دوست ہوں، کلاس فیلوز ہوں۔ اور 7 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو مربی چاہیے، مینٹور چاہیے۔ تو وہ نوجوان جن کے اندر باغیانہ خیالات ہیں، وہ نوجوان جو یہ چاہتے ہیں کہ بھائی میں تو وہی کروں گا جو میرا دل چاہتا ہے، بالکل آپ ایسا کیجئے، مگر اپنے ان خیالات کو بہت معروضی طور پر، آبجیکٹیولی اور سمجھ بوجھ کے ساتھ، ڈیٹا کی بیس کے اوپر پوری ریسرچ کر کے کسی مربی کے زیر سایہ کر لیجئے۔ آپ کبھی بھی جو میرا من کہتا ہے میں کرتا ہوں، اس کو یعنی اس کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے اس کو کسی مینٹور کا ہاتھ پکڑ کر کریں۔ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ ایک 15 سال کا بچہ یہ نہیں کہہ سکتا جو میرا من ہے، جو میرے خواب ہے میں پورے کروں۔ 15 سال کے بچے کے پاس اتنا ایکسپوجر نہیں ہے جس میں وہ اپنے من اور اپنے خواب کو ویریفائی کر سکے کہ وہ درست ہے کہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا خواب غلط ہو سکتا ہے بہت زبردست و بلین خواب، لیکن آپ کو کسی مربی کے زیر سایہ ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ مربی کو ہم مینٹور کہتے ہیں، اور مینٹور آپ کے والد بھی ہو سکتے ہیں، مینٹور جو ہیں وہ آپ کے استاد بھی ہو سکتے ہیں، مینٹور آپ کا بڑا بھائی بھی ہو سکتا ہے، مینٹور آپ کی مسجد کے امام بھی ہو سکتے ہیں، مینٹور کوئی بھی آپ کا عزیز ہو سکتا ہے جو کہ اس شعبے کے بارے میں، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی دانش دی ہو کہ وہ آپ کو مشورہ دے سکتا ہے۔ تو یہ کچھ تھوڑی سی آؤٹ لائن تھی جو پروفیشن سلیکشن کے سلسلے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا۔ والدین یہ کریں، بچہ یہ کرے، اور پھر جس ماحول میں ہم رہتے ہیں ہم اس کا بھی جائزہ لیں، وہاں کی بھی نیڈ اسیسمنٹ کریں، وہاں بھی سکوپ کو دیکھیں، وہاں بھی دیکھیں کہاں پوٹینشل ہے، اور اس کے حساب سے پھر ایک عقل مندانہ طریقے سے پھر آپ ایک فیصلہ کریں، پھر اپنی صلاحیتوں کے مطابق آپ اس پر محنت کریں، تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ روزگار والا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک بات میں نے بہت دفعہ عرض کی، آپ نے کینچوا دیکھا ہے؟ کینچوے میں ایک نیورون ہوتا ہے، ایک نیورون، اور وہ بھوکا نہیں مرتا۔ اور ایک انسان کے اندر 20 بلین نیورون ہوتے ہیں، وہ بھوکا مر جائے گا۔ تو لہٰذا جو روزگار کے مسئلے کو دماغ میں اتنا گھسایا ہوا ہے نا، یہ اتنا ورتھ نہیں ہے کہ اس کو گھسایا جائے۔ اور آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں اللہ کے فضل و کرم سے میرا ایک ایکسپیرینس ہے، اور میں بہت سے اداروں میں، بہت سے نوجوانوں کے ساتھ اٹیچ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں رائل کالج آف سرجنز آف گلاسگو کا آفیشیل مینٹور ہوں۔ اندر رائل کالج آف سرجن کے جو وہاں کے فیلوز ہیں، تو وہ اگر چاہیں تو وہ مجھ سے مینٹورنگ لے سکتے ہیں، اور وہ باقاعدہ میں نے اس کا کورس کیا ہوا ہے۔ اور پاکستان میں بھی اس سلسلے میں ایک اپرچونٹی اویلیبل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کا نام ہے مینٹوگا۔ تو اگر آپ دوستوں میں سے کوئی، نوجوانوں میں سے یا ان کے والدین میں سے، کیریئر کے سلسلے میں جتنی عاجزانہ طور پہ مجھے آتا ہے اس سلسلے میں اگر آپ کچھ میری اسسٹنس آپ کو درکار ہو، تو آپ اس کو ایکسپلور کیجئے گا۔ اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے، مینٹوگا کا۔ تو اس کے ذریعے سے ہم 1 to 1
اس موضوع پر آپ کے اوریجنل پرابلم کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق دے اور وافر رزق دے، اتنا رزق دے کہ ہم اللہ کے علاوہ اور کسی کے محتاج نہ رہیں. بہت شکریہ.